شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والی مکہ کو حکم دیا کہ اس میرے عاشق کو مدینہ آنے سے روکیں، مدینہ منورہ شہر میں اس کا داخلہ منع ہے۔ یہ حکم دیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے والی کو۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت 1414 میں ہوئی۔ آپ اپنے وقت کے بڑے عالموں میں سے تھے۔ آپ اپنے وقت کے بڑے شاعروں میں سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھتے۔ ان کی کتابیں بھی ہیں اور اللہ کے بہت بڑے بڑے ولی گزرے ہیں۔ تصوف میں ان کا اہم کردار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نعت لکھی اور ارادہ حجاز کیا، ارادہ حج کیا اور کہا کہ یہ نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کر پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یہ نعت میں کروں گا۔ تو حج کے لیے مکہ پہنچے، حج کے فرائض ادا کیے۔ حج کے فرائض ادا کرنے کے بعد تمام حجاج اللہ کے محبوب کے در پر حاضری دینے جاتے ہیں۔ آپ کو تو پہلے سے اشتیاق تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ نعت ہدیہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو والی مکہ کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور والی مکہ کو حکم دیتے ہیں۔ عبد الرحمن جامی نام کا انسان مکہ میں ہے اور وہ مدینہ آنا چاہتا ہے، اسے مدینہ منورہ آنے سے روکیں۔ تو والی مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن جامی کو مکہ میں روک لیتے ہیں اور مکہ سے باہر جانے پر ان پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ ایک عاشق کو محبوب سے روک دیا جاتا ہے، محبوب سے ملنے کے لیے پابندی لگ جاتی ہے۔ دل میں اتنی تڑپ تھی، اتنا جنون سوار تھا، محبوب سے ملنے کا اتنا اشتیاق تھا کہ بھیڑ کی کھال پہن کر مکہ سے نکلنے کی کوشش کی۔ کچھ روایات ہیں صندوق میں خود کو بند کر کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر والی مکہ کو حکم دیتے ہیں کہ عبد الرحمن مدینہ کے قریب آنا چاہتا ہے، اسے روکیں۔ تو والی مکہ پھر پکڑ لیتے ہیں حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو والی مکہ انہیں پکڑ کر جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ والی مکہ رات ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مکہ کے خواب میں والی مکہ کو حکم دیتے ہیں کہ عبد الرحمن جامی کوئی گناہگار نہیں ہے، کوئی خطا کار نہیں ہے، میرا عاشق ہے۔ تو والی مکہ پوچھتے ہیں آپ کیوں اس کو آنے سے منع کر رہے ہیں مدینہ منورہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مکہ کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں والی مکہ سے
یہ ایسی نعت پڑھنا چاہتا ہے میرے روزہ مبارک پر آ کر کہ یہ وہ نعت پڑھے، وہ اشعار پڑھے تو مجھے اٹھ کر خود حضرت عبدالرحمن جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں نے حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ آنے سے منع کیا ہے۔ تو والی مکہ اٹھتے ہیں، حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے نکالتے ہیں، ان کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں، ان سے معذرت کرتے ہیں، اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ جن کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں یہ ان کا حکم ہے کہ جامی کو مدینہ نہ آنے دیں، اگر وہ آئے تو مجھے قبر انور سے اٹھ کر جامی سے ملنا پڑے گا، ان کے اشعار سن کر، ان کی نعت سن کر۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اشک بہا دیتے ہیں، آنکھوں سے اشک نکل آتے ہیں۔ تو والی مکہ عرض کرتے ہیں حضرت وہ کون سے اشعار تھے جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جا کر پڑھنا چاہتے تھے؟ تو وہ والی مکہ کو وہ نعت سناتے ہیں، وہ اشعار سناتے ہیں، سارا مجمع بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسی نعت کی تھی جی کہ ہر مصرع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا تھا، ہر مصرع پورا مصرع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر محبوب کا حکم ہے تو عاشق کی کیا مجال ہے۔ محبت میں، عشق میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ادب ہے۔ محبوب نے منع کر دیا ہے تو بس پھر وہ حتمی ہے، پھر ساری دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر ساری زندگی مدینہ جانے کے لیے تڑپتے رہے، لیکن محبوب کا حکم تھا نہیں آنا تو نہیں گئے۔ 1492 میں حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت یہ ہے کہ محبوب منع کرے تو عاشق کو رک جانا چاہیے۔